اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے۔ آپ جہاں کہیں بھی رہیں ہمیشہ شاد و آباد رہیں اور دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو آسان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ میں سب سے پہلے آپ سب سے درخواست کروں گی کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ سورۃ فاتحہ۔ آج میں جس سورت پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں وہ ہے سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے۔ یہ سورت مبارکہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، سورۃ فاتحہ۔ اس کی جو کل آیتیں ہیں وہ 7 ہیں اور یہ ایک دعا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کو سکھائی ہے تاکہ ہم اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد اللہ سے مدد مانگ سکیں۔ جیسے کہ اس میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے، اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے ہی چاہتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے اور وہی رحیم اور کریم ہے۔ سورۃ فاتحہ کے ویسے تو بہت سے فضائل ہیں، لیکن چند فضائل میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی وہ پہلی سورت ہے، وہ سورت ہے جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ہر نماز کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے۔ اور میں آپ کو ایک سورۃ فاتحہ کا وظیفہ بتا رہی ہوں۔ میرے جس بھی بہن بھائی کے گھر میں کوئی پریشانی ہے یا مشکل ہے یا تکلیف ہے خدا نخواستہ، یا کوئی مشکل میں گرا ہوا ہے تو یہ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اس کی ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں اور ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ جو پہلا وظیفہ بتا رہی ہوں وہ تو یہ ہے، جو یہ 41 دن کا وظیفہ ہے اور یقین، پختہ یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ نماز فجر کے بعد، سنت کے بعد اور فرضوں سے پہلے 41 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں اور بعد میں فرض ادا کریں، انشاءاللہ جیسا بھی مسئلہ ہو 41 دن کے اندر دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں پر رحم فرمائے اور سب کی مشکلات کو دور فرما کر ہمیں دلی اور ذہنی سکون عطا فرمائے، آمین۔ اور سورۃ فاتحہ کا ایک اور بہت مشہور وظیفہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، سورۃ فاتحہ کو صبح فجر کے بعد 70 بار پڑھنا معمول بنانے والے کی ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔
یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 70 بار سورت فاتحہ کو پڑھنا اور اول آخر درود پاک 11 بار پڑھنا افضل ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ وظیفہ کرتے ہیں اور پختہ یقین کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر مشکلات پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور سورت فاتحہ کا ایک اور وظیفہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، جو میں بیان کرنے لگی ہوں، کسی بھی چاند کی 10 تاریخ سے پہلے ہفتے کے دن سورت فاتحہ کو 70 بار پڑھیں اور اتوار کے دن 60 بار۔ اسی طرح ہر دن 10 کی تعداد کم کرتے جائیں۔ جب آخری بار پڑھی جائے، اسی طرح 7 دن مکمل کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ آپ مہینے میں 2 بار یا 4 بار یا 3 بار یا 1 بار بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ویسے بھی جو قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں مکمل شفا ہے۔ ہم ہی ہیں جو قرآن پاک کو اوروں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے تلاوت کرنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب پر اپنا خصوصی کرم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی اور دنیا اور آخرت میں سکون عطا فرمائے اور ہماری جو ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور شیطان کے شر سے اور برے صحبت سے اور برے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ سورت آمین، یہ سورت فاتحہ کے چند وہ وظائف تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ آپ ان میں سے کوئی بھی وظائف کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ پختہ یقین کے ساتھ کریں، بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس میں آپ کو کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ ہر وظائف قرآن اور سنت کی روشنی میں بتایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ وظائف اچھا لگے اور اس سے فائدہ ہو تو کوشش کریں کہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے تاکہ جو مستحق ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی اور نیکی کے کام میں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو خوشیوں اور رحمتوں سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔